اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ڈی پی ایس کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے چھٹا چیپٹر شروع کیا ہوا ہے۔ چیپٹر کا نام ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں زکوٰۃ کا معنی و مفہوم اور زکوٰۃ کے مصارف کو پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت، کلاس نمبر 2 ہے ہماری، اس میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کو پڑھیں گے اور زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کون کون سے ہیں وہ ہم اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ذرا دھیان سے اپنی کتابوں کو سامنے رکھیے گا اور توجہ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ترجمہ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ زکوٰۃ مال کے ساتھ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مال کو خرچ کرنے کے ساتھ ہی آپ کی عبادت پوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر نماز کا حکم ہے، وہیں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال صدقات لے لیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ زکوٰۃ کا مال ان سے لے لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاک کر دے، ٹھیک ہے؟ وتزکیہم، اور ان کا مال بڑھا بھی دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے تحاشا جگہ پر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کا مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ نے سود کے مال کو کم کر دیا اور صدقات کے مال کو زیادہ کر دیا۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے، جتنی مال و دولت عطا کر دیتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے مال و دولت بے حساب عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر یہ بات سمجھیے گا کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے نہ عطا کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ نحن اغنیاء، ہم ہی غنی ہیں، محتاج ساری کی ساری کائنات ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے آپ اس کو کیوں خرچ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت انسان کے دل میں بے تحاشا ہو جاتی ہے، تو مال کی محبت کے بدولت انسان جو ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا کرو تاکہ آپ کے دل میں مال کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ آپ یوں دیکھیں کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک چیز ہمیشہ جمع ہوتی رہتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے تو انسان کو اس سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ زکوٰۃ کے مال کو ایک جگہ پر جمع نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو گردش میں لے کر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے گھومتا پھرتے ایک انسان کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اس سے ہوگا کیا کہ اس سے انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ چونکہ انسان کے پاس وہ چیز ٹکتی نہیں ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ ایک جگہ پر رہتی نہیں ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، یہ دیا دنیا میں صلہ کہ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھ لیتا ہے، بعد میں آپ کو دگنا تگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو عطا کرتا ہے اور انسان کو اپنی طرف سے دیتا ہے۔
زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. ٹھیک ہے, مال و دولت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا جتنا اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں حصہ دیا جائے تاکہ ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو سکے اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے ساتھ خوشحال طریقے سے 2 وقت کی روٹی کھا سکے, 2 وقت کا کھانا کھا سکے. جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال جیسی نعمت قربان کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس انسان سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اس خرچ کی گئی نعمت کو, دولت کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا. اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پیراگراف میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا, تم پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا, تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا واپس بھی کیا جائے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے تحاشا جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو 1 نہیں 700 گنا آپ کو عطا کر دے گا, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر آگے پیراگراف کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ارکان اسلام کو ادا کرنے کی فضیلت ہر مسلمان پر ہے, مرد و عورت پر فرض ہے. اگر ہم ان کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش نصیب ہوں گے اور جنت کے مستحق قرار پائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو ادا نہیں کریں گے, ان کو ادا کرنے میں سستی کریں گے, کاہلی کا نمونہ پیش کریں گے, تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو آپ نے کیا کیا تھا, باقاعدہ ان کے خلاف جنگ کی تھی. حضرت خالد بن ولید اور دوسرے صحابہ کو ان کے خلاف جنگ کرنے کا, اعلان جنگ کا حکم دیا تھا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا تھا. تو آپ اس بات کو معمولی مت سمجھے کہ زکوٰۃ کا مال ہم دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری حکومت نے ہمارے اوپر بے تحاشا ٹیکس لگا رکھے, ہم ان کو بھی تو پے کرتے ہیں, ان کو بھی تو ادا کرتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کا مال یا ارکان اسلام جتنے بھی ہیں انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے. یہ اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی مولوی, کوئی ملا, کوئی انسان کے اوپر جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا کہ چلو جی آپ کے پاس اتنا مال پڑا نکالو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ اور ارکان اسلام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی اس سے پوچھیں گے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا اس سے. تو اگر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہیں اور اس کے باوجود آپ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے تو آج ہی زکوٰۃ کا مال نکالیں, ورنہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ التوبہ میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, اور ان لوگوں کو عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے, وہ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں. جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اور دردناک عذاب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے, زکوٰۃ کو خرچ نہیں کرتے. اس لیے ہر صاحب نصاب مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو جلد از جلد وہ اپنے اس فرائض سے سب کو دوش ہو جائے اور جلد از جلد اپنے ذمہ داری سے جو کہ اس کے اوپر ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ جلد از جلد نبھا دے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال ادا کر دے. ٹھیک ہو گیا بچوں. زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زکوٰۃ ایک معمولی عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ کی باقاعدہ ایک بہت بڑی روایات قرآن مجید میں, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیرت کے واقعات میں بہت سارے واقعات بھی ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کس طرح سے زکوٰۃ کا مال دیا بھی کرتے تھے اور لیا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا بچوں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے اور فوائد کیا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ فوائد بھی آپ کو ملیں گے.
نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. زکوٰۃ آپ جب ادا کریں گے تو آپ کا مال کم نہیں ہوگا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. نیت اگر آپ کی اچھی ہوگی کہ ہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال ادا کریں گے تو آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی, مال بڑھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. جو لوگ امیر ہوتی ہیں وہ بھی غریب لوگوں کے لیے جب ان کو دیتے ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ محبت اور باہمی رشتہ پیدا ہو جاتا ہے, اخوت کا, باہمی ہمدردی کا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو غریب ہوتے ہیں, جب غریبوں کو امداد ملتی ہے, زکوٰۃ کا مال ملتا ہے, تو ان کے دلوں میں بھی امیروں کے لیے احترام بڑھ جاتا ہے, جس سے دونوں کے درمیان باہمی محبت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے. نمبر 3، زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود و فلاح کے کام بھی مکمل ہوتے ہیں. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے نہ صرف آپ کی قوم فلاح و ترقی کے کاموں میں آگے بڑھے گی بلکہ آپ کا معاشرہ بھی بہتر مستقبل کے لیے گامزن ہو جائے گا. نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے تو اس سے آپ کے لیے جو کچھ آپ کے پاس مال موجود ہے یا جو کچھ آپ کے پاس پڑا ہے, آپ کے دل میں مال کی محبت پیدا نہیں ہوگی. اور مال کی محبت اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب انسان کے پاس مال ہوگا ہی نہیں تو اس کے دل میں مال کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مال کو خرچ کر دو, گردش میں لے کر آؤ. ایک جگہ پر نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک جگہ پر رہے گا تو مال کی محبت پیدا ہو جائے گی, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 5، زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو معاشرے کے اہم فرد سمجھنے لگتی ہیں. جی ہاں بچوں, یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں, جو یتیم مسکین لوگ ہوتی ہیں, جب ان کو زکوٰۃ کا مال ملتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری بھی کوئی خیر پرسی کرنے والا, ہمارا بھی کوئی حال کوئی پوچھنے والا ہے, ہمارے اوپر بھی کوئی انسان بیٹھے ہیں کہ جو ہماری مدد کرتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اب محروم نہیں ہوں گے زکوٰۃ سے, مال سے یا کسی بھی چیز کو لینے سے, خرچ کرنے سے. اور ان کے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر ہی بٹھا دیا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک ذریعہ بن گئے ہیں, ایک وسیلہ بن گئے ہیں, کہ ہماری روزی روٹی کا یہ وسیلہ بن گئے ہیں. نمبر 6، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت اور افلاس کا خاتمہ مکمل کیا جا سکتا ہے, خاتمہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے آپ معاشرے سے غربت, غریبی کو, افلاس, بھوک کو ختم کر سکتے ہیں. جب آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, جب آپ مسکین کو کھانا دیں گے, زکوٰۃ کا مال دیں گے, تو وہ بھی خوشحالی سے کھانا کھا سکیں گے. تو اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل خوشحالی والا معاشرہ بن جائے گا. نمبر 7، زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں زکوٰۃ کے مصارف میں مؤلفۃ القلوب کے بارے میں سمجھایا تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں, جب ان کو زکوٰۃ کا مال ملتا ہے تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ ہمارا بہت ہی خیال رکھتا ہے. تو وہ لوگ زیادہ پر اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی اسلامی تعلیمات کو جو کہ دین اسلام نے ان کے اوپر مقرر کی ہیں ان کو اچھے سے سمجھنے لگتی ہیں. نمبر 7 ٹوٹل اتنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. اسلام میں زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے. اسلام نے اس دنیا میں زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے. اسی نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں. دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس چلی جاتی ہے. معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی ٹھیک ہے جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور قوی فلاحی ریاست تشکیل پاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پیراگراف میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے تو اس سے آپ کا معاشرہ بے حد خوشحال اور بہتر ہو جائے گا اور آپ کو بہتر روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے. دولت جو ہے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہے گی بلکہ آگے سے آگے چلتی جائے گی اور وہ سمٹے گی نہیں بلکہ وہ گردش میں رہے گی. اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی دیا ہے. تو بچوں آج کی کلاس ہماری یہیں پر ہے. اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ تفصیلی سوالات اور ان تفصیلی سوالات کے جوابات کو حل کریں گے اور اس کے بعد چوتھی کلاس میں ہم انشاءاللہ مختصر سوالات اور باقی حصہ کو حل کریں گے.
میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس میں ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اور زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کو جو پڑھا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس انسان کو جو ہے وہ ثواب دیتا ہے۔ زکوٰۃ کو آپ معمولی مت سمجھے گا کہ کوئی بھی انسان اس کو ادا کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اور جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بڑی ہی وعید ہے، سخت وعید ہے، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد زکوٰۃ کا مال ادا کر دیں تاکہ ان کے مال میں بھی برکت پیدا ہو جائے اور وہ مال بڑھ جائے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں، آج کی کلاس ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ ملیں گے ان مشق کے ساتھ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ سب کو اچھے سے دھیان سے پڑھیے گا، بار بار یاد کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس چیپٹر میں مکمل باب میں ہمارے لیے کیا درس اور کیا سبق چھپا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام ایسے ہی انسانوں پر مقرر اور فرض نہیں کیے، بلکہ ان کا باقاعدہ ایک نصاب ہے، بلکہ ان کا باقاعدہ ایک فوائد ہے ان کے۔ اور اگر ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے، تو آپ یقین کریں آپ کے مال میں کبھی بھی برکت کم نہیں ہوگی اور آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سب کو بار بار پڑھیے گا، دیکھیے گا، کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔